الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ یقیناً یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک مہینہ پہلے ہی یہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ایک مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر ہی ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 راتوں سے بھی زیادہ عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، ورنہ نہ جانے اس سے پہلے والے سال میں کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور آئندہ آنے والے سال میں جو مہینہ آنے والا ہے، جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے گا، نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہیں یا نہ رہیں۔ تو اس لیے جتنے دن باقی ہیں رمضان المبارک کے، ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں اپنے آپ کو لگائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کو قرآن کریم سے بھی ایک خاص نسبت ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر دور فرمایا کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس رمضان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ہوا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے اندر اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس جیسی کوئی کتاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان، کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے، یہ ہمت ہے، یہ استطاعت ہے، تو اس جیسی کوئی کتاب لا کر کے دکھا دے۔ لیکن پوری دنیا نے پورا زور لگایا، 1400 سال سے لے کر آج تک زور لگا رہے ہیں، لیکن پورا قرآن کریم آج تک کوئی نہیں لا سکے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کوئی نہیں لا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نیچے اتر کر فرمایا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اگر تم پورا قرآن کریم نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہلا کر کے دکھا دو۔ اور فرمایا کہ اگر تم انسان مل کر کے نہیں لا سکتے تو اپنے ساتھ جناتوں کو ملا لو، اور دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اور سب کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کر لو، اور اس جیسے قرآن کریم کی 10 صورتیں ہی تم لا کر کے دکھا دو۔ لیکن اس جیسی 10 صورتیں بھی لا کر کے کوئی نہیں دکھا سکا۔ جب 10 صورتیں بھی لا کر کے نہیں دکھا سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی لا کر کے دکھا دو۔ قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس جیسی چھوٹی سی صورت ہی تم لا کر کے دکھا دو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کئی سال تک یہ چھوٹی سی صورت خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکی ہوئی رہی، اور اس جیسی قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سی صورت کا کوئی مثل بھی، یہ پوری دنیا سے اور پورے عرب کے اندر سے، جس کا جو عرب کی فصاحت پوری دنیا کے اندر مشہور تھی، اور پوری دنیا کے اندر جن کی زبان کی طوطی بولتی تھی اور فصاحت و بلاغت
جن کی زبان کے اوپر ناز کیا کرتی تھی وہ سب کے سب عاجز اور پریشان رہ گئے، لیکن قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت جیسا مثل بھی وہ نہیں لا سکے۔ آج میرے دوستو، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ اور ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اور ایک ایک پیش ایسا سچا اور صادق ہے کہ جس آج دنیا کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر اتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور وہ جا کر کے اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اور صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ یہ حکومت، یہ گدی پر بیٹھے ہوئے لوگ، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تاکہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ وہ اپنے دین کا کام ضروری نہیں کسی مسلمان سے لے لے، وہ ایسی ذات ہے کہ وہ اپنے دین کا کام کسی غیر مسلم سے بھی لے سکتا ہے۔ اور ہوا بھی یہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے ججوں سے کہ جو مسلمان نہیں غیر مسلم ہیں، ان ججوں نے اس آدمی کو ایسی پھٹکار لگائی اور یہ کہا کہ تو نے ہماری اس کورٹ کا جو وقت ہے وہ برباد کیا، اور اس کورٹ کے وقت کو برباد کرنے کے صلے میں کورٹ تم کو یہ سزا دیتی ہے کہ 50,000 روپے کا جرمانہ تمہیں کورٹ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ لیا ہے، نہ اس میں سے ایک حرف کم ہو سکتا ہے، نہ اس میں ایک حرف کی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس کا کوئی حرف جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی نقطہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی زبر جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی زیر جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی پیش جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور جب سے یہ قرآن کریم آیا ہے، ذرا آپ عرب کے بدوؤں سے پوچھ کر کے دیکھیں کہ جب ان کے اندر قرآن کریم نہیں آیا تھا تو ان کی کیا حیثیت تھی۔ پوری دنیا کے اندر ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان کو کوئی مانتا بھی نہیں تھا، اور پوری دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن جب قرآن کریم ان لوگوں کے اندر آیا تو ان کی کیفیتیں کیسے بدلی۔ پوری دنیا کی تاریخ ہمارے درمیان شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا چمکایا کہ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن نے اسے صدیق اکبر بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم نے اسے فاروق اعظم بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عفان کا بیٹا عثمان تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو غنی اور ذی النورین بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے حیدر کرار تھے، علی تھے، لیکن قرآن کریم کے دامن میں آنے کے بعد وہ اسد اللہ بن گئے۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے صرف عبداللہ ابن مسعود تھے، لیکن قرآن کریم کے دامن میں آئے تو وہ مفسر قرآن بن گئے۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے حبشہ کا بلال تھا، لیکن قرآن کریم کے دامن میں آیا تو مؤذن رسول بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں تھے، ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب وہ قرآن کریم کے دامن میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، اولئک ھم الراشدون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو مشعل راہ بنائیں گے، اگر ہم اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں گے تو جو پوری دنیا کے اندر آج پوری دنیا کے اندر مسلمان لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے، اور جہاں دیکھو اگر کوئی انسان پٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پٹنے والا مسلمان ہے، تو اس کی وجہ اور صرف اور وجہ یہی ہے کہ اس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، اس نے قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر سے نکال دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے باہر تشریف لائے تھے تو جیل سے واپس آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کے اندر خطاب کر کے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور فرمایا تھا کہ لوگوں، میں نے بہت غور کیا اور پوری دنیا کے اندر ایک دائرہ نظر ڈالی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں پریشان ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں لٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں پریشان حال ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایسی بدترین حالت کیوں ہے۔
تو فرمایا کہ میں نے غور کیا تو اس کی مجھے 2 وجہ نظر آئی۔ نمبر 1 کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا جنازہ نکال دیا ہے، قرآن کریم کو انہوں نے تعویذ کی کتاب سمجھ لیا، قرآن کریم کو انہوں نے چومنے کی کتاب سمجھ لیا، قرآن کریم کو انہوں نے عمل کی کتاب نہیں سمجھا۔ اور دوسری وجہ ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ فرمایا اگر ان 2 باتوں پر مسلمان عمل کر لے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کر لے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر لے، کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم ایک مٹھی کی طرح بند اس طرح ہو جاؤ کہ جیسے ایک مٹھی بند ہوتی ہے تو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ پھر دیکھنا کہ جو کرسی ہے اس کے مالک مسلمان کیسے بنتے ہیں، پھر دیکھنا کہ مسلمان کیسے حکومت کرتے ہیں، پھر دیکھنا کہ جو مسلمانوں کی شان و شوکت تھی، جو مسلمانوں کا رعب تھا، جو مسلمانوں کا دبدبا تھا، آج پھر وہی آ سکتا ہے۔ لیکن آج ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے اور ہم اس کی کیسی بے قدری کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن کریم کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم عبادات کر سکیں، نماز کی پابندی کر سکیں، روزے رکھ سکیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکیں۔ لیکن اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں کسی کے پول نہیں کھولنا چاہتا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان نمازوں کے اندر حالت دیکھ لے کیا ہے، مسلمان روزوں کے اندر حالت دیکھ لے کہ کیا حالت ہے ان کی، مسلمان اپنے دوسری چیزوں کی حالت دیکھ لے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان پوری دنیا کے اندر پریشان حال ہیں۔ یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر محنت کرے گا، جس لائن سے بھی محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازیں گے۔ ان لوگوں نے کرسی کو پانے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کرسی سے نوازا۔ ہم ان کو لاکھ گالیاں دے لیں، لاکھ برائیاں کر لیں، رات دن ہم ان کے لیے بد دعائیں کریں، رات دن ان کو کوسیں، لیکن ہماری بد دعا کام نہیں آنے والی ہے۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور جو ہماری کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے اپنی زندگی جو ہماری غلط کاموں کے اندر گزر گئی ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ جس طریقے سے تو نے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، میں انشاءاللہ آج سے ایسی زندگی گزاروں گا۔ پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہی دے گا کہ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ جائے آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ دور نہیں وہ بات، زیادہ دور کی نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے اندر صحیح ایمان پیدا کر لیں، صحیح اتحاد پیدا کر لیں اور صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اپنی زندگی کو گزار لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ کھوئی ہوئی دولت ہمیں عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھنی چاہیے یہ بات بھی کہ جس جگہ کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہوں پھر بھی وہ نماز نہ پڑھیں، جس جگہ کے مسلمان روزہ رکھ سکتے ہوں کوئی رکاوٹ نہ ہو پھر بھی وہ روزہ نہ رکھیں، جس جگہ کے مسلمان حج کر سکتے ہوں پھر بھی وہ حج نہ کریں، جس جگہ کے مسلمان قرآن کی تلاوت کر سکتے ہوں پھر بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، جس جگہ کے مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہوں، حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کریں، تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے اوپر وہ حالات لے آتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ان اعمال کو نہیں کر سکتے۔
اگر وہ چاہیں گے نماز پڑھنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھتکار دے گا کہ جاؤ نماز نہیں پڑھ سکے۔ پچھلے سال کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ لوگوں کو زبردستی امام صاحب نے باہر بھیجا کہ اللہ کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں کیوں پھنسوانا چاہتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے اوپر وہ حالات لے آتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تم نماز، جو تمہارے اوپر وہ حالات ہیں کہ جب تم کو میں نے ڈھیل دی تھی، میں نے تم کو موقع دیا تھا کہ نماز پڑھو، تم نے ان حالات میں نماز نہیں پڑھی، تو میں تمہارے اوپر وہ حالات لے آیا ہوں کہ تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ، تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے سامنے تاریخ ہے، بخارا اور سمرقند کی تاریخ۔ ایسے ایسے محدثین اور ایسے ایسے مفسرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جگہوں پر پیدا فرمایا کہ جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بخارا وہ علاقہ ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب کو لکھا، اور ایک ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کیا اور روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلاۃ التوبہ نماز ادا کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلاۃ الحاجہ نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کیا کہ یا اللہ میں جو حدیث لکھ رہا ہوں کیا یہ صحیح بھی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے سے القاء ہوا یا ویسے ہی قلب کے اندر القاء ہوا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، تب جا کر کے انہوں نے وہ حدیث لکھی، وہ حدیث کی کتاب لکھی۔ علماء نے لکھا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس شہر کے اندر بیٹھ کر کے وہ کتاب لکھی گئی۔ اس شہر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس شہر کی جتنی مساجد ہیں، کسی مسجد کے اندر صحیح طریقے سے نہ تو اذان کی اجازت تھی، نہ نماز پڑھنے کی اجازت تھی، نہ روزہ رکھنے کی اجازت تھی۔ اگر حکومت کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گھر کے اندر فلاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے یہ عبادات کرنے کا۔ اگر ہم ان موقعوں کے اندر بھی، ان حالات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہمارے اوپر وہ حالات لے آئے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم میری فرما برداری نہیں کرو گے، تم میری عبادت نہیں کرو گے، تو یاد رکھو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں ایسی قوم کو پیدا کر دوں گا جو تم سے بہترین طریقے سے میری عبادت کرے گی، میری فرما برداری کرے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیا گیا ہے، اس کے جو دن باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے ہمیں نماز، روزہ اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔